گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ اہل مکہ نے تیار کیا۔ ادھر رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دے دی گئی، بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ اور تدابیر تیار ہو چکی ہیں، اب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو دعا بھی تلقین کی گئی، آپ کو دعا بتائی گئی کہ اب آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، قل ربی، اے میرے رب، آپ مجھے مدینہ میں جو ہجرت گاہ ہے رسول اکرم علیہ السلام کی، وہاں سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور اخرجنی مخرج صدق، اور سچائی ہی کے ساتھ مجھے یہاں مکہ مکرمہ سے نکلوا، اور وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے پروردگار عالم، آپ میرے لیے سلطنت اور نصرت بنا دیجیے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے رہے، اور دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہجرت کے ساتھی تمہیں کو بنایا گیا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے معلوم کیا کہ ہجرت میں میرے ساتھ کون سفر کرے گا، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے رفیق غار، رفیق ہجرت، رفیق مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کے ساتھ اس سفر کے ساتھی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے۔ تو یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرنے میں جس آدمی کو شریک کرنا تھا وہ مجھے کر دیا گیا، تو اس خوشی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بہرحال آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں پہلے ہی سے تیار ہوں، اور کئی مہینے سے میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں جنہیں میں ببول کے پتے کھلاتا ہوں تاکہ وہ تازہ دم رہیں اور ہجرت کے سفر میں ہمارے کام آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر میں حضرت صدیق سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور رات کے عالم میں جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ گھر سے نکلتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، جب تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کر لو گے اس وقت تک میں مدینہ طیبہ میں نہیں پہنچوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات اطمینان سے نیند آئی، اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ اس لیے آپ کے بستر پر آپ کی چادر تان کر سو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہے، جب صبح ہو تو یہ امانتیں اہل امانت کو واپس کر دینا۔ یہاں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے کہ جو لوگ آپ کے قتل کے ارادے سے تلوار لیے ہوئے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ان دشمنوں اور قاتلوں کی امانت میں بھی آپ خیانت کا تصور نہیں کرتے، بلکہ حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ یہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ یہاں غور کیجیے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، اور خدا کی امانت رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ تو حضرت علی رسول اللہ کی امانتوں کے امین ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی امانت کے امین ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امانت کے لیے امین کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کے لیے صدیق اکبر امین کا انتخاب فرمایا۔ تو رات میں
دشمنوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ حضرت ابو بکر صدیق کے مکان تک پہنچے. حضرت ابو بکر کے پیچھے کی جانب سے ایک کھڑکی تھی, وہاں سے آپ نکلتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر. آپ کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنی نقد رقم ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ایک تھیلی میں بھر کر رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کی اور ان کے توشے کی کوئی فکر نہیں فرماتے. چنانچہ آپ کے جانے کے بعد گھر والوں سے آپ کے والد ابو قحافہ نے معلوم کیا کہ تمہارے باپ تو جا چکے ہیں, تمہارے لیے کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں, تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا فرمایا ہے. چنانچہ حضرت اسما فرماتی ہے کہ جہاں میرے والد اشرفیاں اور درہم رکھا کرتے تھے, میں نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے لیے اس مقام پر رکھ دیے, اوپر سے کپڑا ڈال دیا, اور میرے دادا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سنگریزوں پر رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے والد ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو یہ ہے ایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا. کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہمیں بغیر بتائے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں نہ نقد ہے اور جو موجود بھی ہے وہ بھی لے کر جا رہے ہیں, نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ غلے کا, تو کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی شکوہ صدیق اکبر کے گھرانے کے ایک فرد کی زبان پر نہیں آتا. یہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا حال ہے کہ جس طرح صدیق کا ایمان اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کے گھر والوں کا ایمان بھی اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کی تیاری کی تو حضرت صدیق کی بیٹی حضرت اسما نے کھانا توشے دان تیار کیا اور اس کا منہ باندھنے کے لیے کمر پر جو پٹا باندھا جاتا تھا اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک سے توشے دان کو باندھ دیا اور ایک سے مشکیدہ کے منہ کو باندھ دیا. اس وقت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ذات النطاقین, یعنی 2 پٹکوں والی, اسی لیے کہ ایک کے آپ نے 2 کر دیے تھے. تو اس طرح ایک توشے دان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلے اور غار ثور کا سفر شروع کیا. اور اس سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ جب آپ نبی کے ساتھ چلتے ہیں کبھی نبی کے پیچھے ہو جاتے ہیں, کبھی نبی سے آگے ہوتے ہیں, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے, کبھی تم دائیں بائیں ہو جاتے ہو, کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلے جاتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ, جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں, اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے دشمن گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہو, آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے چلا جاتا ہوں. جب دائیں طرف سے خطرہ ہوتا ہے تو دائیں طرف, اور جب بائیں طرف کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے اور تم قتل ہو جاؤ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری یہی خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں, اس لیے کہ میری موت سے, میرے قتل سے صرف ایک مسلمان کی جان جائے گی, اور اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پوری امت تباہ ہو جائے گی. تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, بدر کے میدان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لیے جو چھپر بنایا جاتا ہے, اس خیمے میں جو حفاظت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, سب سے بڑے بہادر اس امت کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. جب نبی کے لیے خیمہ بنا دیا گیا بدر کے میدان میں اور کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میری بھی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لوں. حضرت ابو بکر وہ واحد انسان تھے جنہیں اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر سکتا ہوں.
تو اسی روایت کو بیان کر کے حضرت علی نے فرمایا کہ امت کے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں، اسی لیے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی انسان نے یہ جرأت نہیں فرمائی کہ بدر کے میدان میں رسول اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کی حفاظت کر سکتا ہو۔ اور پھر حفاظت کیسے کی؟ دشمنوں نے بڑی بڑی جماعت مل کر جب بھی وہاں حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو صدیق اکبر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کر کے انہیں پسپا کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کون سی جنگ لڑی، کون سے کارنامے انجام دیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے، اور لشکر اور جماعتیں جو بھی آپ پر حملہ کرتی ہیں انہیں پسپا ہونے پر مجبور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صدیق اکبر کی بہادری۔ نبی کی ذات کے مقابلے پر کوئی انسان آپ کو عزیز نہیں تھا۔ آپ کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن جو بدر کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ مل کر کے آئے ہیں، وہ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہ آپ کئی مرتبہ میرے نشانے پر آئے، لیکن چونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ پر تیر نہیں چلایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا تو کبھی میرا تیر خطا نہ کرتا، میں نبی کی ذات کے مقابلے پر اپنے بیٹے کی جان قربان کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر چہار جانب سے حفاظت کرتے ہیں، اور جب آپ پہاڑ پر تشریف لے جانے لگے، نوکیلے پتھر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہونے لگے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، میری جان چلی جائے گی، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں۔ اور وہاں کوئی سواری نہیں تھی، کوئی اونٹ نہیں تھا، بس دو ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا رسول اللہ نے کہ کس سواری پر سوار ہو جاؤں، تم مجھے کیوں ٹھہرنے کے لیے فرما رہے ہیں؟ حضرت صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، میری جان چلی جائے گی، میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے زخمی ہو جائیں، اور یہاں کا اگر کوئی سواری نہیں ہے تو میں حاضر ہوں، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو، میں آپ کو لے کر دور تک پہنچاتا ہوں۔ 3.5 گھنٹے کا قریب آج کے زمانے کا سفر ہے، جبکہ صفائی بھی ہو چکی ہے اور راستہ بھی پہلے سے آسان ہو چکا ہے۔ 3.5 6,000 فٹ کی بلندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس غار تک پہنچاتے ہیں جہاں انسان کے لیے خود پیدل چل کر جانا انسان کے لیے دشوار نہیں بلکہ دشوار ترین مسئلہ ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اس طرح حضرات حسنین کریمین نبی کریم علیہ السلام کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ اب عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلافت لے گئے۔ ارے تم خلافت کی بات کرتے ہو، حضرت ابو بکر تو وہ ہے جو غار ثور میں نبوت کو لیے چلے جا رہے ہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے۔ تو مسئلہ خلافت کا تو بعد کا ہے، حضرت ابو بکر نے نبوت کو اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا ہے۔ تو جو نبوت کو اٹھا کر ثور تک لے جا سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خلافت کا بار بھی وہی آسانی کے ساتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم علیہ السلام کو لے کر جب پہاڑ کی بلندی پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، پہلے میں اس غار کے اندر داخل ہوتا ہوں، اس کے بعد آپ تشریف لائیں گی۔ چنانچہ آپ غار میں داخل ہوئے، اس کی صفائی کی، اپنی چادر کے ٹکڑے کر دیے اور صفائی کی، جو سوراخ ہے ان تمام کو بند کر دیا گیا اور ایک سوراخ باقی بچا، اس پر آپ نے اپنی ایڈی رکھی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، یہ غار صاف ہو چکی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح غار کے اندر پہلے صدیق اکبر پہنچے، بعد میں رسول اللہ پہنچے، اسی طرح ہمارے دل کی یہ جو غار ہے اس میں جب تک صدیق نہیں آئیں گے اس وقت تک رسول اکرم علیہ السلام بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح غار میں پہلے صدیق ہیں، بعد میں نبی ہیں، اسی طرح جب صدیق کی محبت داخل ہو جائے گی پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت داخل ہوگی۔ اور کوئی اور صدیق کو داخل کرنا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی محبت بغیر محبت صدیق کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔
बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में गार के अंदर दाखिल हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झोली फैलाई और आपकी गोद में सर रखकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इत्मीनान की नींद सो गए। अभी यहाँ आप देखिए, पहले हजरत अबू बकर हैं और आपकी गोदी में रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक रखा है। नबी और सिद्दीक के दरमियान कोई फासला नहीं है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हजरत अबू बकर बिला फसल है रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के खलीफा। इसीलिए कि गार के अंदर नबी और सिद्दीक के दरमियान कोई फासला है नहीं, नबी और सिद्दीक का जिस्म बिल्कुल मिला हुआ है। इसी तरह आज भी मज़ार में जाएं, सिद्दीक और अकबर बिल्कुल मिले हुए हैं, कोई फासला नहीं है। इसी तरह खिलाफत में भी नबी और सिद्दीक के दरमियान कोई फासला नहीं, आपके खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बहरहाल ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी हैं जो शोर तक पहुंचाते हैं और नबी की मसनद बन जाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाए नौम बन जाते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरीन नींद आ जाती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद और आपके दामन में। आगे इंशाअल्लाह आइंदा